توسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم دعائے توسل ہم نے ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوگی، شاید اس کے ترجمے سے بعض لوگ واقف نہ ہوں کہ ہم ہر امام کا نام لیتے ہیں اور اس کا کیا کہتے ہیں؟ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا شہید یا ابن رسول اللہ، یہاں تک واضح ہے. یا حجت اللہ علی خلقہ، اے وہ کہ جو اللہ کی حجت ہے زمین پر. یا سیدنا و مولانا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے مولا. انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، مولا ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، واستشفعنا اور آپ سے شفاعت کے طلبگار ہیں، بک الی اللہ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیجیے. یہ دعائے توسل کا ترجمہ ہے. وقدمناک بین یدی حاجاتنا، اس کا کیا مطلب؟ اور مولا آپ کی خدمت میں اپنی حاجتوں کو پیش کر رہے ہیں. اور پھر سب کو مل کے کہتے ہیں کہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، تو ہم مولا سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا وجیہا عند اللہ، اے وہ مولا جو خدا کی بارگاہ میں عزت رکھتے ہیں، اشفع لنا عند اللہ، مولا آپ خدا کی بارگاہ میں آبرومند ہیں. جب آپ خدا سے کہیں گے تو خدا آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. یا وجیہا عند اللہ کا مطلب ہے. یونس نقاش 10ویں امام، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ 10ویں امام کے پاس آیا، امام کا صحابی ہے. نقاش کہتے ہیں نقش بنانے والے کو. اس کا کام یہ تھا کہ انگشتر پر جو نگینا ہوتا تھا اس پر لکھ کر نقش بناتا تھا. اس کی فیلڈ یہ تھی اور بڑا ایکسپرٹ تھا. سامرا میں رہتا تھا، 10ویں امام بھی سامرا میں رہتے تھے. تو مثلا پنجتن کا نام لکھوانا ہے، مثال کے طور پر کلمہ لکھوانا ہے، تو مامون کے بعد جو خلیفہ عباسی کا معتصم خلیفہ، سامرا میں اس نے بلایا یونس نقاش کو. اس کے پاس ایک عقیق کا بڑا، دعائے توسل کے بارے میں عرض کر رہا ہوں یہ جملہ، کہ عقیق کا ایک بڑا سا اسے پتھر دیا اور اسے کہا کہ اس پر ایک نقش بناتے، میرا نام لکھتے. ٹھیک ہے، اس کا تو کام یہی ہے. یہ پتھر لے کر چلا گیا اپنے گھر پہ اور اس کا ارادہ تھا کہ جب مجھے موقع ملے گا جو بادشاہ کے لیے ہے تو بڑے سکون اطمینان کے ساتھ اچھی طریقے سے میں نقش لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں دوں گا. اتنے میں وہ عقیق کا چونکہ بڑا سا پتھر تھا تو بچے کو اس کو اچھا لگا. تو بچے نے کہا کہ بابا یہ مجھے دیجیے گا. اور بابا اس نے جو اپنے بچے کو دیا، اور جیسے بچے نے ہاتھ میں لیا اور کھیل رہا تھا بچہ اس عقیق کے پتھر سے، خاص قسم کا، کہ زمین پر گرا اور 2 ٹکڑے ہو گئے. اب جناب علی یہ کہ میری اپنی جان گئی، میری اولاد گئی، اس لیے کہ بادشاہ کا جو پتھر تھا وہ توڑ دیا میں نے. تو گھبرایا ہوا تھا یہ بہت. تو آیا 10ویں امام کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت رسول میں ایک مشکل میں ہوں. امام نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہ مولا وہ پتھر دیا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. امام نے کہا کہ تو مشکل کشا کا ماننے والا ہے اور تو خود ہمارے در پر آیا ہے تو ہم تیری مشکل کو حل کریں گے. اس نے کہا مولا کیسے؟ کہا بس جب بادشاہ تجھے بلائے کہ یہ کام ہوا یا نہیں تو میرا نام لینا اور پھر گھر سے باہر نکلنا. 10ویں امام. یہ میں نے خاص اس دعائے توسل کے سلسلے کو سمجھانے کے لیے اور بھی کئی واقعات تھے. 10ویں امام کا واقعہ میں نے اس لیے منتخب کیا کہ ان کی تاریخ بہت کم پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں اور ان کے واقعات نہیں معلوم کسی کو. تو 10ویں امام کا ذکر بھی ہو جائے گا ممبر حسین کے صدقے میں، ذکر حسین کے صدقے میں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے یہاں حدیث موجود ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، اسی طریقے سے یہ بھی ٹھیک ہے کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی وکلنا علی. یہ سب کے سب علی. تو یہ جو آخری علی ہیں وہ کون ہے؟ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام. تو مولا نے اس سے کہا کہ ایسا کر کہ میرا نام لے کر نکلنا. اس نے مولا سے کہا کہ مولا آپ کا نام لے کر نکلوں گا تو مولا آپ کا نام ہے، معذرت چاہتا ہوں کہ گوند تو نہیں ہے کہ وہ جڑ جائے گا، آپ کے نام سے کیا ہوگا مولا؟ اس نے کہا کہ جب یہ جملہ کہا تو مولا نے کہا کہ تو عقیق کو جڑوانا چاہتا ہے یا اپنا کام کروانا چاہتا ہے، اپنی جان بچانا چاہتا ہے؟ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے مطلب ہے؟ بھائی تجھے اپنا کام کروانا، کام ہو جائے گا. اس نے کہا مولا بس میرا کام ہو جائے مجھے کافی. اگلے ہی دن بادشاہ نے بلا دیا کہ آ جاؤ. یہ ڈر کے مارے گھر سے نکلتا ہے امام علی النقی علیہ السلام کا نام لے کر. اور کیسے نام لیا اس نے؟ وہی یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. 10ویں امام کا توسل کیا اور پھر یہ کہا اور اس کے بعد باہر نکلا. اب جیسے ہی باہر نکلا بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اس سے سوال کیا کہ وہ نقش تم نے لکھا یا نہیں لکھا؟ ابھی یہ جواب دے رہا ہے کہ بس لکھنے والا تھا، وقت نہیں بچا. اگر نہیں لکھا تو روک دینا اسے، نہیں لکھا تو ابھی نہیں لکھنا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے ایسا کر اس عقیق کے 2 ٹکڑے کر دے. اللہ اکبر. کہا ایسا کر تو اس عقیق کے 2 ٹکڑے کر دے.
کہ کیوں 2 بکنگ کر دوں؟ کہ اس لیے کہ بادشاہ کی 2 بیویاں تھیں. کہا بھائی جب پتا چلا کہ عقیق میں نے دیا ہے اور ایک ہی عقیق ہے وہ، تو دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی یہ مجھے چاہیے، اس نے کہا وہ مجھے چاہیے جس میں بادشاہ کا نام لکھا ہوا. تو اچھے اچھے جو گھر کے باہر بڑے پہلوان ہوتے ہیں، جو اندر آ کے تو بڑے بیگی بلی بن جاتے ہیں نا، جو شیر ہوتے ہیں، شیر علی غلام علی بن جاتا ہے، ہمارے ایک آ جاتا ہے. تو غلام علی جناب، یہاں کسی کا نام اگر یہ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، تو ناراض ہو کے یہاں سے چلا نہ جائے. تو اس نے کہا کہ میں اس ٹینشن میں، میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، تو یہ دونوں کی ضد ہے. تو جناب علی تم ایسا کرو کہ عقیق کے 2 ٹکڑے کر دو، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد دونوں پر 2 ٹکڑے ہو جائیں، دونوں پر میرا نام لکھ تاکہ میں دونوں کو دے دوں. بس اس نے جملہ سنا، فوراً وہاں سے جب نکلتا ہے تو پہلے اپنے گھر نہیں گیا، مولا دسویں امام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا آج میں نے اپنے آپ کے نام کی برکت دیکھ لی، جو نہ ہونے والا ناممکن کام تھا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کے صدقے میں حل ہو گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں یہ برکت ہے، خالی نام میں. ابھی ذات کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا، خالی نام میں یہ برکت ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.